بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج آپ سے کرنٹ افیئر پر بات کر رہا ہوں۔ کل ہمارے ہاں الیکشن ہے جس کی بہت گہری اہمیت ہے۔ دیکھنے میں بظاہر یہ آپ کو 20 سیٹیں نظر آتی ہیں، لیکن اس پر حق اور باطل کے درمیان فرق نظر آتا ہے۔ میں اس لیے یہ لائیو کر رہا ہوں کہ سبھی ابھی دوست بیٹھے ہنس رہے تھے کہ دنیا کے مختلف عجوبوں کی بات ہو رہی تھی، اور کئی نے یہ کہا کہ ہٹلر کیا ہوتا تھا، کسی نے کہا جی فلاں فرعون کیا ہوتا تھا، کسی نے کچھ کہا۔ تو ایک بیٹھے بیٹھے ایک صاحب نے کہا کن عجوبوں کی بات کر رہے ہیں آپ، پاکستان ایک بہت بڑا عجوبہ ہے۔ سارے انڈین بھی تھے، دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے، میں بھی ذرا پریشان ہو کر سننے لگا۔ تو کہنے لگے سر آپ کیا باتیں کرتے ہیں، عجوبہ تو عجوبہ پاکستان ہے۔ اس سال یعنی 2022 میں یہاں ایسے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتے۔ تو یہ بنانا ریپبلک بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے، بڑے خوبصورت انداز سے وہ ایک جو بھاگے مجرم ہے اور ڈکلیئرڈ ہے، وہ بیٹھے ہوئے قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اچھی چلتی پھرتی پڑھے لکھے لوگوں کی حکومت آئی تو وہی پرانے کاروباری لوگوں نے کاروباری کام شروع کیا۔ ایز اے ریزلٹ آف اٹ ہوا یہ کہ اس گیم میں جب انہوں نے دیکھا کہ جناب انہوں نے امریکہ کو تڑی لگائے تو امریکہ صاحب بھی آ گئے، اور مل ملا کر کیا خوب اور سر انداز سے جو مجرم ہیں، جو ملزم ہیں اور سارے ڈکلیئرڈ ہیں، ان کو اٹھا کر حکومت میں لے کر چلے گئے۔ اور وہ جو چلا رہے تھے بیچارے ان حالات میں، پڑھے لکھے لوگ اور طرح طرح کے مسائل کو حل کر رہے تھے، ان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ بھائی یہ گیم تو بڑی مزیدار تھی۔ اچھا یہ بنانا ریپبلک میں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، پلانٹڈ کس طرح کر دیے؟ ایسے تو کوئی نہیں پلانٹ کر دیتا کہ آپ وہاں یعنی کہ پھر رہے ہوں بدماش اور لٹیرے اور کرپٹ آدمی اور طرح طرح کے مجرمانہ حرکتیں کرنے والے، وہ کس طریقے سے ان پاور آ سکتے؟ تو حضور پتہ یہ چلا کہ وہ لوگ جو یہاں اعلی حضرت ان پاور ہوتے ہیں، میرے پیچھے پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، من پاور فائٹ کرنے والے، ان کے ہاتھ میں جو پوری حکومت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے بیٹھے چٹکی میں زیرو کو ہیرو بنا دیتے ہیں اور ہیرو کو زیرو کر دیتے ہیں، ان کو ایک کے پیچھے 2 صفر لگا کے 100 کر دیتے ہیں۔ تو کیا عجوبہ ہے، اور بڑے خاموشی سے بڑے عزت مآب بن کر، اور یہ کیا ہے جی، یہ آپ کی آرمی ہے جی، واللہ یہ خدا و رسول کا نام لے کر چلنے والی، اپنی قربانیاں دینے والے ان ہمارے شہیدوں کے ہیڈ ہیں جی۔ کیا تماشے ہو رہے ہیں! اور پھر عجیب تماشا ہے اس ملک کا، یہ ہنستے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ دیکھیے صاحب، یہاں سب کچھ کرنے کے بعد جب سب کچھ ہو جائے تو ہم مکہ مدینہ چلے جائیں، مکہ شریف جا کے نا حج کر لیں، تو آپ بالکل صاف ستھرے ایک معصوم بچے بن کے آ رہے ہوں گے، اور یہ حکومت جائے بھاڑ میں، چاہے کوئی بھوک میں مر رہا ہے، کوئی ذلیل ہو رہا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس بجلی نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں، ریٹ بڑھاتے چلے جاؤ، پیچھے بیٹھے ہیں وہ سردار، وہ ان کو ہلنے جلنے نہیں دیتے۔ جہاں کہیں کوئی اس طرح بات کرنے والے ہوتے ہیں، فوراً وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کس ایم این اے کو، کس پارٹی کو، کس قیمت پر کس طریقے سے ہم نے منور کرنا ہے۔ اسے ان کے بعد ایک پی ایچ ڈی صاحب ہیں، انہیں کہتے ہیں زرداری۔ وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی پیسہ دو تو میں خود بھی اب دوبارہ پریزیڈنٹ بھی بن سکتا ہوں، میرا بیٹا پرائم منسٹر بن سکتا، شاید ہو سکتا ہے۔ یہاں بڑے عجوبے ہیں نا، انہوں نے کہ ایک باپ جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے، دوسرا ادھر چیف منسٹر بنا ہوا ہے، اور نہ ہوتے ہوئے پاوریں لیے ہوئے ہیں، اور یہ پھر اس ہوتے ہوئے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے الیکشن بھی ہو رہے ہیں۔ واللہ کمال کی بات ہے کہ پاور بھی ان کے پاس، تمام مشینری بھی ان کے پاس، ساری ہر قسم کے ہیرا پھیری کرنے والے ایکسپرٹ مشہور زمانہ پی ایم ایل این کے گروپ بھی ان کے پاس، اور وہ پھر کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں کو جن کو نکال دیا گیا ہے اور جن کو طرح طرح کے، پھر کمال کی بات آگے یہ ہوتا ہے، اس میں مولانا صاحب بھی ایک ہے، انہیں اب کوئی آیتیں نظر نہیں آتی، ہم تو آیتیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، تو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ بھائی جس قوم کے اندر جو اس کے لیڈر ہوں مذہبی، وہ اس طریقے سے حلوہ کھاتے کھاتے کچھ عرصہ نہیں ملا تو وہ چاہتے تھے جلدی میں بھی پہنچوں، میرا بیٹا ہی پہنچے، کوئی پتہ نہیں کچھ دنوں بعد وہ کہیں گے جی مجھے بھی پریزیڈنٹ بنائے۔ ارے کچھ دیکھو نا،
مفت کا مال ہے، عجوبہ ہے، بنانا ریپبلک ہے، وہ پتہ نہیں پڑھے لکھے لوگ کہاں گئے ہیں، وہ نوجوان نسل کہاں چلی گئی ہے، وہ جو شرفا تھے وہ کہاں چلے گئے، شرفا سے ہونا اصل شریف، وہ نہیں شریف لٹیرے جو شریف ہوتے ہیں ایکسپرٹ. تو واللہ کیا بات ہے، اللہ اس قوم کے اوپر رحم فرمائے. یہ عجوبے جو ہیں انہوں نے ایسا ہسٹری میں عجوبہ بنایا ہے، ہسٹری والے لکھیں گے کہ ایک ایسا ملک بھی تھا جہاں اس قسم کے کھیل ہوئے، اور کس طریقے سے راتوں رات یہ جناب ہز ایکسیلنسی خبردار بات کی تو ہم قانون سے آپ کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں. کون ہے جی؟ یہ آپ کی چیف جسٹس، چیف آپ کے جو ہیں لوگ، چیف کورٹ. یعنی کہ ہر چیز ہی کیا، کسی زمانے میں یہ ہم سنا کرتے تھے شیخ چلی کے اور پرانے جو ہوتے ہیں کہانیاں کہ فلانا ظالم بادشاہ تھا اس نے یہ کیا فلاں یہ ہوا. تو آج ہنس ہنس کے سارے دوہرے ہو رہے تھے کہ یار اس ایٹامک انرجی والے پاور مسلمانوں کے جی یونیک ریپبلک آف پاکستان نام بھی پورا اسلام کا ساتھ لے کر کرتے ہیں. اسلام کا وہ بٹھا گل ہو رہا ہے کہ دوسرے اسلامی ممالک بھی دیکھ رہے ہیں جس ملک میں اسلامی ریپبلک یہ بنا. یار قائد اعظم کس طرح رو پیٹ رہے ہوں گے آج آپ نے، علامہ اقبال کہاں ہوگا، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے یار ان لوگوں کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دے کر اتنے لوگ شہید ہو گئے، اور ان لوگوں نے یہاں اس ملک کی داغ ویل آ کے ڈالی اور اس طرح قربانیاں دی، اور ان لوگوں کے لیے کرنی تھی. ہسٹری یہ دیکھے گی کہ یہ پورا ٹبر دو ہے، وہ کہتے ہیں ہم بادشاہ سلامت ہیں. کیوں؟ یہ ہمارے ابا جی شریف صاحب کے خاندان میں انہوں نے لکھوا دی تھی جناب ضیاء صاحب سے کہ یہ حکومت، یہ بادشاہت اب آپ کی ہے، کوئی اس میں حصہ نہیں لے سکتا. ادھر سے ضیاء وہ ہمارے دوست زرداری صاحب، وہ جب یعنی کہ ہی اسٹارٹڈ ود دا سینما ٹکٹس اینڈ ناؤ ہی از ایکسپرٹ ان دس فیلڈ کہ کسی کو اٹھانا ہے، کس کو لگانا ہے، کس کی کیا قیمت ہے، کس طرح دھڑنا ہے، کس طرح سینٹ کو توڑنا ہے، کس طریقے سے نیشنل اسمبلی کا بٹھا گل کرنا ہے، کس طرح صوبوں کو کرنا ہے، پھر کس قسم کے قانون بنانے ہیں. ایک دفعہ آئے تو انہوں نے 8th امینڈمنٹ کر کے انہوں نے آپس میں لڑا دیا. انہوں میں یکجہتی نہیں ہے ملک کے اندر، صوبوں کے اندر یکجہتی نہیں ہے. دوسری دفعہ اب آئے ہیں تو ایسا انہوں نے جلٹ پھیرا ہے کہ جتنے بھی لوٹے رہے ہیں، جتنے بھی کسی نے لوٹا ہوا ہے، سب پاک صاف. اب نہ وہ کورٹیں ان کو بلاتے ہیں، نہ ان کا ڈیسیژن ہوتا ہے کیونکہ جو ان پاور ہیں، اور نہ وہ ان پر کوئی مقدمہ چل سکتا ہے. کچھ دنوں بعد یہ بھی اسی طرح واش آؤٹ ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں سے 8,000 لوگ آپ کو مل جائیں گے اس گیم میں، کیونکہ جس قوم کا جو بٹھا انہوں نے گول کیا ہے وہ اس وجہ سے کرپشن کی وجہ سے. تو کرپٹ جب قوم ہو، ہر ایک کی قیمت ہو، تو وہاں آپ کسی سے کیا امید رکھ سکتے ہیں. تو میرے آج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا را اب بھی سوچ لیجئے قیامت والے دن ہر ایک نے اکیلے اکیلے جانا ہے. وہاں کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، چاہے وہ عالم ہے، چاہے فاضل ہے، چاہے وہ منشی ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے، تو چاہے پرائم منسٹر ہے، چاہے چیف منسٹر ہے. ہر ایک نے اکیلے اکیلے جانا ہے. وہاں یہ دولتیں کوئی وہ نہیں ہوگی کہ میرا یہ گروپ ہے، میں اس سے یہ کرا لوں گا، وہ کرا لوں گا، منور کر کے یوں ملک کے اوپر حکومت کر لوں گا. تو وہاں یہی ہے کہ انجام کیا ہوگا، 1 by 1 کال کریں گے، پھر کہیں گے وہ گروپ بھی حاضر ہو جنہوں نے مل کر یہ گروپنگ میں بیڑا غرق کیا تھا. جس طرح فرعون کے متعلق کہا گیا کہ جب فرعون کا پورا گروپ بلایا جائے گا کہ تم لوگوں نے اس طریقے سے کیا، یہ تمہارا مشن تھا اور تم نے اس طریقے سے یعنی کہ انسانیت کے لیے کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ذہن میں رکھ لیجئے، فرعون نے اسرائیل کی قوم کے اندر ان کے جو مرد تھے ان کو ذبح کر دیتے، عورتیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ دے میں ناٹ ان پاور. لیکن رب العزت کا قانون بڑا عجیب و غریب ہے. وہی فرعون کس طریقے سے ڈبو دیا گیا، اور وہی مملکت جو کہتا میں خدا ہوں، وہ کہتے تھے اس وقت خدا ہوں، دولت کی بنا پر، پاور کی بنا پر خدا بنتے ہیں نا. تو پھر وہ اسی جگہ پر وہی قوم آئی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کہ بنو اسرائیل اس پر ان پاور ہے. تو پلیز کیپ ان مائنڈ کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے آپ لوگوں سے ہیرا پھیری کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، آپ کتنے دن ان چیزوں سے کھیلیں گے.
کتنا پیسہ اکٹھا کر لیں گے، کتنا باہر لے جائیں گے، کتنے خدا آپ نے بنا لیے ہوئے ہیں۔ کبھی ان لوگوں سے پوچھے، قرآن شریف میں ذکر لکھا ہوا ہے کہ پچھلی آیات پڑھیں کہ اس دن آپ سے پوچھا جائے گا یہ جو آپ جمع کر کر کے نوٹ جو آئے ہیں تو وہ تو پیچھے چھوڑ کر آ گئے، تو وہاں یہ پوچھا جائے گا کہاں بے ایمانی کی، کہاں کرپشن کی، کس طریقے سے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جنت صاحب کون تھے، جنت صاحب کے کون کون ساتھ تھے، چیف جو جج تھے ان کا کون سا گروپ تھا، اور کون کس طریقے سے قانونوں کو ہیرا پھیری کر کے اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پہلے تو کیے نا، پھر کبھی کبھار دکھا دیتے ہم بڑے نیک ہیں، پھر موقع ملتا۔ اب یہ ریسنٹلی جو اس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ سارا کو بے ایمانی کر کے، سب دنیا کو پتہ ہے، اور امریکہ والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کروایا، اور سب کو پتہ ہے، اور اس کے باوجود کیا کمال کی بات ہے، ان میں سے ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو کام کیا تھا نا اس گورنمنٹ نے کیا تھا، اس کو دفعہ فلاں لگتی ہے۔ وہ اللہ اس سے پوچھے، یار تو ہی دنیا میں رہ گیا، قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے جناب کیسے دفعہ لگا لی۔ اور یہ بیوقوف لوگ دیکھیں، اس کے یعنی کہ ایک آدمی کا وہ فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو دیکھ کر اس سے ڈسکشن ہو رہے ہیں، گروپ ہو رہے ہیں۔ میں تو بڑے عجیب و غریب یہ دیکھتا ہوں، 3-4 لوگ ایسے ہیں کہ میں نام لینا نہیں چاہتا، اینکر حضرات ہوں، تو سمجھتے ہیں یہ ہیں کہ پتہ نہیں اس میراث میں سے ہمارا بھی حصہ ہے۔ وہ ایسے بولتے ہیں کہ حق کو جھوٹ کو، اور پھر نام ان کے ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے ناموں سے، انبیاء کرام کے۔ یار خدا کا خوف کرو، یہ ساری دنیا ہنس رہی ہے، یہ کیا عجوبہ ہے؟ یہ پاکستان کس قسم کا عجوبہ بن گیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ان لوگوں کے اتنی یعنی کہ مجرم لوگوں کی گرفت ہو گئی ہے کہ جو مرضی کرتے پھریں، کورٹیں بھی اپنے حساب سے چلا لیتے ہیں، قانون بھی اپنے آپ سے کرا لیتے ہیں، قانون کے پیچھے جا کے ملاقاتیں بھی ہو جاتی۔ امیجن کیجئے جس شخص نے جو چیف الیکشن پرسن ہے اس کے اوپر اتنی اس کے متعلق باتیں سامنے آئی ہیں کہ اس شرم کے مارے اس کو خود ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ کتنی ڈٹائی کے ساتھ غلط فیصلے، فیورنگ کرنا اور منور کرنا۔ تو لہٰذا بھائی میری تو ایک ہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس عجوبے کو بچا لے، بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، جو ووٹ ڈالنے والے ہیں خدا کے لیے سوچیں کہ آپ کن لوگوں کے ہاتھوں کیسے پلے کر رہے ہیں، صرف چند پیسوں کے لیے، صرف یہ کہ میرے بیٹے کو نوکری مل جائے گی، صرف یہ کہ ہمیں یہ فلاں سودے میں ہمارا پارٹنر بن جائیں گے، ہمیں کمیشن میں، یہ کمیشن کے ایکسپرٹ ہیں۔ تو یار سوچتے سمجھتے ہوئے ان عجوبوں کے پیچھے آپ قوم ہے، دے آر یو آر کالڈ لیڈر۔ کم از کم لیڈر کی ڈیفینیشن تو پڑھ لیا کرے نا، یا پولیٹیکل لیڈر کیا ہوتا ہے، یا ایک نیشن کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو عقل کے ناخن دے۔ قائد رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا یونٹی فیتھ ڈسپلنس پر آپ عمل کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ماڈل ہے اس کو سامنے رکھیں۔ اس کتاب قرآن شریف میں دیکھیں کیا اصول ہیں اور کیا پکڑیں ہوں گی، وہاں کوئی کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے بخشے، کیوں؟ بات کرنے سے پہلے مجھے سوچنا چاہیے میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ آپ ان چیزوں کو نشاندہی کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا پڑھی ہے سر دردی ہے، یہ بھائی I'm a part of this nation۔ کوشچن ہے دس، ایک پڑھا لکھا آدمی ہو کر میں آپ جو مجھے اے بی سی آتی ہے آپ کو نہ دکھاؤں تو کون دکھائے گا؟ اگر دکھانے والے ہیں تو اس قسم کے پروگرام کریں جس میں ہیومن نیچر کے پر بات کریں، قرآن شریف پر بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل پر بات کریں۔ آپ بات کریں کس چیز کی؟ ایتھیکل مورل ویلیوز کی، جس کی وجہ سے مسلمان مشہور ہوئے اور دنیا پر اوپر ان کا ہولڈ ہوا۔ یہ جو اپنا باقی لوگ تھے بائی پاور آئے، جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، دنیا یوں لڑتی مرتی رہے گی، اینڈ رزلٹ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر عمل جو آپ کر رہے ہیں میں اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ تو میرے دوستوں سے میرا یہ کہنے کا مطلب ہے، نہ میرے لیے سوچیں نہ کسی اور کے لیے سوچیں، اپنے آپ کے متعلق سوچیں۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ آپ کو کہا جائے گا یعقلون یتفکرون یشہدون، کیا ہم نے آپ کو عقل نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ کو فریڈم آف چوائس دیا ہے، فریڈم آف چوائس، پلیز ریڈ اٹ تھرڈ ٹائم، فریڈم آف چوائس، یو ہیو فریڈم ان یور مائنڈ۔ آپ غلط کو چنتے ہیں یا صحیح کو چنتے ہیں، حق اور باطل میں فرق کریں، اور یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے، صرف اس وقتی جو مزہ لینے کے لیے، وقتی ایک فائدہ اٹھانے کے لیے ان لوگوں کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر ایسے یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے نقشے کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا،
وہ جو انہوں نے کہا تھا میرے ہاتھ تو یہ یہاں شہد کی دودھ کی نہریں چل پڑیں گی، وہ تو بیچارے آپ کو اس طریقے سے انہوں نے قبضے میں کر لیا کہ آپ آواز بھی نہیں نکال سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو برا وقت ہے ہمارے اوپر، جو ایک قسم کا عذاب ہے، قہر ہے، اس سے بچائے۔ یہ جو ہمارا ملک عجوبہ بن گیا ہے، لوگ ہنستے ہیں بیٹھ کے، کہانیاں بناتے ہیں، پھر ان کے جو کارنامے وہ سناتے ہیں، پھر کہتے ہیں، کہہ کے لگاتے ہیں کہ دیکھو جی ان کے چینلیں بھی عجیب و غریب قسم کی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم شرم کے مارے سر نیچے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کوشش کریں ہمارا سر اونچا ہو اور ہم مزید ذلیل نہ ہوں جس طرح ہو رہے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، خدا اور رسول کو سامنے رکھ کر حق کی بات کریں، اور اپنے فیوچر کو دیکھیں، کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، یہ اس طریقے سے تباہی کے اتنی تیز سے نیچے گڑھے میں جا رہے ہیں اکنامکلی، کہ مجھے ڈر رہا ہے کہ آپ کے پھر لوگوں سے یوں مانگتے پھریں گے اور آپ کی کوئی پرائس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی کوشش توفیق دے۔ اگر غلطی ہو تو میں اس کی معاف چاہوں گا، لیکن جو حق ہے وہ میں منہ کے اوپر کہوں گا، چاہے وہ آرمی کا جرنیلز ہیں یا آپ کی ججز ہیں، کیوں یہ ہیومن بینگ ہیں، اور پھر چاہے وہ پھیرا کرنے والے ہیں، ان کے اندر یہ ذہن کا ہے، اے لوگوں میں نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل دی، اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیا آپ کے سامنے نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے، اور نفس مطمئنہ بھی ہے۔ نفس آپ کا جو ہے نا امارہ، وہ یہ ہے پیسے کا لالچ، چیزوں کا لالچ، شیطان آپ پر غلبہ کر دیتا ہے، پھر آپ کو حق پر سچ کا نہیں پتہ، وہ آپ سیلفش ہوتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں۔ نہیں، آپ اس سے بڑھ کر، ضلع صوبہ سے بڑھ کر آپ پاکستانی ہو کر سوچیں، اور اس ملک کے لیے سوچیں جس کا اب بھی مقام ہے۔ آپ اس کو ری شیپ کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن۔ تو آپ اپنی ریہیبلیٹیشن اور یہ اس کا یہ نہیں کہ باہر سے آپ کو ہیلپ ملے گی، باہر تماشبین ہیں، وہ خوش ہوں گے آپ کو اور مصیبت۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ اپنے اندر جھانکیں اور یہ دیکھیں یار لوگ ہمیں کیسے دیکھ رہے ہیں۔ آپ وہ یہ نہیں دیکھتے، آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میری خوشی کس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو راہ راست پر اور مستقیم پر چلائے، اور قیامت کے دن ہم سرخرو ہوں۔ میں نے اپنا حق ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی آپ کو اس لیے کہہ دیا ہے کہ قیامت والے دن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حق کی پریچے کرو، آگے عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میں پھر بھی دعا کہوں، یہ میرا ملک ہے، خدا را ان جرنیلوں کو، ان جو آپ کے جوڈیشری ہے جو بٹھے گل کر رہی ہے، یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ مل کر اور بیرون ملک اپنے آپوں کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں، اس سے آپ کو ہمیں سب کو بچائے اور یہ قوم مضبوط ہو۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔